بل جو پاس ہوا ہے کہ آپ صحابہ کی اگر بے احترامی کریں 10 سال قید، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں قبلہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور جو کل نہیں بل یہی ہے نا، بل یہی ہے یا یہی نہیں ہے؟ بل یہی ہے قبلہ، اس میں ایک اب تھوڑا مجھے سا ایڈ بتاؤ، کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ ایک سوال کا ایمانداری سے جواب دے دو، یہ آپ کے جو شیعہ مراجع ہیں اور ان کے جو مبلغین ہیں، خطبہ ہیں پاکستان میں، جو لوگ یہی کہتے تھے نا کہ مقدسات اہل سنت کو توہین کرنا حرام ہے، اور بھائی ان کو کوئی حق ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس بل پہ اعتراض کریں؟ مجھے یہ سمجھا دیں، آپ کے مراجع کو، آپ کے رہبر کو اور یہ شیعہ علماء کو، ان کو کیا حق پہنچتا ہے جب ان کا موقف ہی یہی ہے؟ یہ کہتے کہتے یہ تک نہیں گئے ابھی تک ان سالوں میں، یہ خود ایف آئی آر کاٹتے تھے نہیں کاٹتے تھے شیعہ مذاکرین پر کہ انہوں نے توہین کی، تو کیا ان کو حق، آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ان کو حق پہنچتا ہے کہ اس بل کی یہ مخالفت کریں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں قبلہ، جب ان کے نزدیک خود ایک چیز حرام ہے تو حرام کے اوپر تو سزا، حرام کاری کے اوپر تو سزا بنتی ہے۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، میں اب اس میں نا دو چیزیں مطلب میں آپ سے کلیریفائی کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے آپ کے مناظرے کے آخر میں جب بندے نے سوال کیا تھا، اصل جواب آپ نے نا راہ حل اس میں بتا دیا تھا تفصیلاً، تو اس میں یہ نا قبلہ دیکھیں کہ جس طرح دیکھیں، اگر ہم بالفرض اگر ہم سیستانی، خمینی، ان سب سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا عملاً ثبوت بھی دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی پاکستانی شیعہ خمینی، خامنائی، سیستانی ان کے فوٹو ہم اٹھا کے جلوسوں میں نہیں جائیں گے، اور ہم کبھی آ کے ولایت فقیہ کے نعرے بھی نہیں لگائیں گے، اور ہم مطلب بتا دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستانی لوگوں کو کہ بھائی ہم ایران سے، ایرانی گورنمنٹ سے ہم کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن قبلہ یہ جو نواسب ہیں، بالخصوص دیوبندی فرقہ اور اس میں سپاہ صحابہ والے اور اہل حدیث اور اب بریلوی بھی، یہ تو خود عوام خود نواسب ہیں، یہ تو خود دلی طور پہ صرف ایران کی وجہ سے تو ہم سے دشمنی نہیں رکھتے نا قبلہ، یہ تو ایران کی حکومت ہو یا نہ ہو، دیکھیں یہی لوگ 70 کے دہائی میں بھی تھے، یہی پاکستانی عوام تھے، یہ مساجد تھے، علماء تھے، مدارس تھے، لیکن اتنی حساسیت نہیں تھی، اتنا تعصب نہیں تھا، اتنا تکفیر نہیں تھا۔ دیکھیں یہ لوگ اب پاکستان کی، اگر آپ کسی بھی ان لوگوں سے پوچھیں نا جو تاریخ لکھتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کی سیاست کی ماحول جو ہے، پاکستان کا جو معاشرہ ہے اب ریڈیکل ہے یا 70 کی دہائی میں ریڈیکل تھا؟ اب وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشرہ ہے آج جو ہے 20 سال کے مقابلے میں، 30 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ریڈیکل ہے۔ تو یہ ریڈیکلزم جو آیا ہے، جیسے خود ہمارے علماء یہی کہتے ہیں نا، ہمارے جو انقلابی علماء ہیں، شیعہ علماء کیا کہتے ہیں امام خمینی کی وجہ سے اسلامی دنیا میں اسلامی بیداری کی لہر آئی ہے۔ یہ اسلامی بیداری کس کو بولتے ہیں؟ اسلامی بیداری اس سے مطلب ہے کہ ریڈیکلائزیشن، لوگ ریڈیکل ہو گئے، یعنی جتنے اسلامی جماعتیں تھی پوری عالم اسلام میں، انقلاب ایران کے بعد ان میں ایک زندگی کی روح پونکی گئی ہے، ان سب کو حوصلہ ملا ایرانی انقلاب کی وجہ سے، جماعت اسلامی کو پاکستان میں ہو یا جماعت اسلامی ہند میں ہو یا دوسرے اسی طرح کی تنظیمیں جو ہیں، ان کی وجہ سے، اور ان حکومت ایران اور شیعہ دشمنی کے مقابلے میں ان لوگوں کو یہ سپورٹ کی گئی ہے۔ کس نے سپورٹ کی؟ ان کی سپورٹ سعودیہ نے کی ہے، خود حکومت پاکستان نے کی ہے، امریکہ وغیرہ نے ان پہ بڑے فنڈز دیے ہیں۔ تو لذا اب ریڈیکلزم بہت بہت بڑھ گیا پاکستان میں۔ اگر فرض کریں اب حکومت ایران میں پالیسی چینج کر لیتا ہے، کل پالیسی چینج کر لیتا ہے کہ اب ہم شیعہ عوام کا یوز نہیں کریں گے، ہم پاکستانی علماء کو، پاکستانی خطباء کو اس لیے یوز نہیں کریں گے کہ بھئی تم پاکستان جا کے وہاں پہ حکومت ایران کی طاعت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، خامنئی کی طاعت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اگر یہ پالیسی چینج ہو جائے نا تو اس کے اثرات جو ہیں فوراً ظاہر نہیں ہوں گے، کہ فوراً عوام جو 30 سال سے ریڈیکل بن چکے ہیں، متعصب بن چکے ہیں، ایک شیعہ دشمنی ان میں مسلسل ان کے کانوں میں شیعہ دشمنی کے گن گاتے گئے، یہ فوراً یہ غائب ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بننے میں، اس ماحول کے بننے میں بہت سال لگے، ڈیکیڈز لگے، لیکن ایک چیز ضرور ہوگا کہ جو لوگ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں نا، امریکہ ان کا ساتھ دیتی ہے، سعودی عرب بہت پیسے فراہم کرتی ہے، انٹائی شیعہ جتنے کاز ہیں دنیا میں، جتنا انٹائی شیعہ کاز ہیں، انٹائی شیعہ تحریکیں ہیں، خلیج کے ممالک ان کو بڑے پیسے دیتے ہیں، اور اسی طرح حکومت پاکستان نے بھی ان کو کلی آزادی دیا ہے، بلکہ حکومت پاکستان ان کو خود بھی ان کو انکریج کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ، کیونکہ پھر ان کے پاس یہ کوئی شیعہ کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی وجہ نہیں باقی ہوگی، کیونکہ اگر آپ پہلے جائیں انقلاب ایران سے پہلے، اس وقت بھی سعودی عرب میں
سعودی عرب میں وہابی تھے، لیکن وہابیت کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی تھی دنیا میں جیسے آج ہو رہی ہے، جیسے انقلاب ایران کے بعد ہو گئی ہے. اور وہ پھر وہ ضروری نہیں ہوگا ان کے لیے کہ اتنے مدارس کے یہ پیسے پھر بھی بیچتے رہیں، اور اتنے تکفیری گروپوں کی وہ پھر بھی وہ ان کے خرچے دیتے رہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. جیسے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے ایک دن میں شروع نہیں ہوا. یہ ماحول جو بنا ہے، یہ تحریکیں جو بنی ہیں، یہ مدارس بنی ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہے، ذہنیت بنی ہے شیعہ دشمنی کا، یہ ایک رات میں تو نہیں بنی ہے. اس کے بننے میں ڈیکیڈز لگے، 3-4 ڈیکیڈز لگے. اسی طرح اس کو ختم ہونے میں بھی اس طرح نہیں کہ فوراً ختم ہوگا. لیکن اگر حکومت ایران اپنی پالیسی چینج کرے، یا ایران میں ایسے چینجز آ جائیں، ایسی حکومت آ جائے کہ وہ دوسرے شیعہ لوگوں کو نہ چڑھے، دوسرے شیعوں کو اپنے لیے اپنے مقاصد کے لیے یوز نہ کرے، تو یہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اگر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ شیعہ عوام، یہ تو ہونے ہی نہیں ہے کہ شیعہ عوام کہہ دے کہ ہمیں ایران سے کام نہیں، ہم خامنئی خمینی کی اتباع نہیں کریں گے. یہ کچھ حد تک کر سکتے ہیں، لیکن وہ جیسے کہ آپ کے علماء ان کے ایران کے کنٹرول میں ہے اور ان کی برین واش کی گئی ہے، جب تک کہ ایران میں تبدیلی نہ آ جائے نا، تو یہ خود بخود پاکستان میں اس طرح پاکستانی عوام، پاکستانی علماء ولایت فقیہ سے اپنا پیچھے نہیں چھڑا سکیں گے. جی سر، مزید بولیں آپ. جی قبلہ، اب یہی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ابھی پیچھے جو سوال کیا تھا نا ابھی بھائی نے پیچھے، کہ وہ اس نے کہا تھا کہ انہوں نے نا زیارتوں کی حفاظت کی ہے، تو آپ نے پھر وہ بتایا کہ انہوں نے کبھی جنرل بگٹی کا نام نہیں لیا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ شاہ کے دور میں ایرانی فوج بہت طاقتور تھی. تو سر کبھی شاہ نے کیوں نہیں، یعنی اتنا پاورفل ہونے کے باوجود بھی شاہ نے کیوں سعودی گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا، یا اس کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی وہ جنرل بگٹی؟ جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے. شاہ سے ہمیں توقع نہیں ہے نا، وہ ایک بہت بڑے مجتہد تھے، نجف اشرف میں بڑے حکیم تھے، بڑے دانشور تھے. ان کا نام تھا آخوند صاحب کفایہ، آخوند محمد کاظم الخراسانی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ. ان کا ایک شاگرد محمد حسین نائینی ہے، وہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے، بہت بلند پائے کے وہ مرجع بھی بنے ان کے بعد، اور وہ خوئی کے استاد ہیں. محمد حسین اصفہانی خوئی کے استاد ہیں. اچھا، تو یہ سن 1910 کی بات ہے، سن 1915-1910 کی دہائی کی بات ہے کہ ایران میں جو قاجار کا سلسلہ تھا بہت کمزور ہو گیا تھا. احمد شاہ قاجار، مظفر الدین شاہ، یہ لوگ، ان کا خاندان بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، اور ایران میں ایک ہرج مرج تھا، ہر علاقے میں ایک چھوٹی سی حکومت بنی تھی. تو اس وقت جی یہ آخوند صاحب کفایہ جو تھے، ان کی مرجعیت بہت عام، جیسے ابھی سیستانی صاحب کی مرجعیت ہے نا، اسی طرح ان کی مرجعیت بہت پاورفل تھی. تو وہاں پہ نجف اشرف میں ان کے شاگردوں نے، اور یہ سب کس نے لکھا ہے؟ آغا بزرگ تہرانی نے لکھا ہے، اس کے یادداشت میں موجود ہے. آغا بزرگ تہرانی بھی آخوند کے شاگرد تھے. تو ان کے شاگردوں نے، ان کے سینئر شاگردوں نے، جو سب بہت بلند پائے کے عالم تھے، انہوں نے یہی تجویز دیا آخوند کو کہ آپ ایران میں داخل ہو جائیں اور ایران میں حکومت بنا دیں، کیونکہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ہر علاقے کے گورنر نے اپنی حکومت اعلان کی ہے، خود اس نے بادشاہت اعلان کیا ہے. اور قاجار خاندان ہے ایران کا، جو بادشاہی خاندان، وہ بالکل کمزور ہے. تو آخوند نے وہاں پہ من جملہ محمد حسین اصفہانی نے بہت سارے دلائل دیے تھے وہاں کہ آپ حکومت بنا دیں، ولایت فقیہ کا اعلان کریں وغیرہ وغیرہ. تو آخوند نے اس کے جواب میں، مرحوم آخوند نے بہت سارے حکیمانہ جواب دیے تھے. من جملہ جو باتیں اس نے کہی تھی، اس میں یہ تھا، ایک جملہ یہ تھا، ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہر بیماری کا دوا موجود ہے، ہر بیماری کا دوا موجود ہے، ابھی ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے. لیکن اگر ہم یہ اعلان کریں، اگر کل ہم علماء بیٹھ کے اعلان کریں کہ شیعہ مذہب میں جو بھی بیماری ہے اس کی دوا موجود ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ڈیابیٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس کا دوا ہمارے پاس موجود ہے. تو اگر لوگ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم علاج نہ کر سکیں تو سب لوگ ہمیں گالی دیں گے، ہماری مذہب کی بدنامی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ جو تھا، میرے محترم بھائی، شاہ نے کبھی یہ شیعہ کارڈ پلے ہی نہیں کیا تھا. شاہ نے کبھی ایک شیعہ کارڈ پلے نہیں، شاہ نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا تھا کہ میں شیعہ حرم وغیرہ کا میں حفاظت کروں گا اور میں جو ہے ان کو پروموٹ کروں گا اس طرح. حالانکہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا،
ایران کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ اس میں یہی تھا شاہ انقلاب سے پہلے کہ شاہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب جعفری کی پوری دنیا میں اس کی ترویج کرے. لیکن وہ شاہ سیکولر آدمی تھا، اگرچہ وہ خود فی نفسی وہ تھوڑا سا مذہبی بھی تھا، لیکن وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ ایک ایران کو جو تھا وہ ترقی کے راہ پر مثلا ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے، مغربی ایجوکیشن ہے، اکانومی ہے، اس طریقے سے آگے لے جانا چاہتا تھا. وہ اس طرح پلے نہیں کرتا تھا کہ ہم جو ہے ہم شیعہ مذہب کی جو ہے دنیا میں مزارات وغیرہ وغیرہ کی ہم حفاظت کریں گے. تو شاہ اگرچہ اس کو چاہیے تھا، اب بات آپ کی صحیح ہے، جب بقی کے مزار خراب ہوئے تھے نا، وہ شاہ کے والد کا زمانہ ہے، محمد رضا شاہ پہلوی کا. اور رضا شاہ اس زمانے میں بڑا کمزور تھا، یعنی رضا شاہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب فوج بھیج دے، وہاں پہ چڑھائی کر دے. یعنی کب کی بات ہے؟ سن 1920 کی بات ہے، سن 1925 کی بات ہے. اس زمانے میں ایران بہت کمزور تھا اور ایرانی فوج اتنی نہیں تھی، اور اس وقت تیل بھی پیدا نہیں ہوا تھا ایران میں، یعنی ناممکن تھا، وہ ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں آدھے ایران پہ خود روس کا جو تھا قبضہ تھا. شمال ایران پہ روس نے 2-3 ریپبلکس بنائے تھے 1925 میں، پھر دوبارہ 1940 میں دوبارہ قبضہ کیا روس نے ایران کے شمال پر، ایران کے تبریز وغیرہ پہ علاقوں پہ اس نے کئی ریپبلکس بنا دیے. تو اس زمانے میں ممکن نہیں تھا. لیکن جب عالمی جنگ ثانی کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد، محمد رضا شاہ پہلوی آخری جو بادشاہ تھا وہ شاہ بنا. 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں وہ بڑا پاورفل تھا، مڈل ایسٹ میں وہ سب سے پاورفل تھا. اگر وہ چاہتا اس زمانے میں کہ بقی کا مسئلہ اٹھائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، یعنی وہ اتنے اس کے پاس پاور تھا کہ وہ سعودی عرب کو ڈرا دھمکی دے کے وہ کچھ کر سکتا تھا. لیکن وہ تو اس سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے نا. وہ تو ایک ایسا آدمی تھا کہ وہ کبھی اس نے نہیں کہا تھا کہ میرا خاص جو ہے دنیا میں شیعہ مذہب کو پروموٹ کرنا ہے. یہ تو علماء کو چاہیے تھا. علماء کو چاہیے تھا کہ اس پہ پریشر ڈال دیتے کہ بھئی آپ علماء. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ خمینی نے یہ مطالبہ کیا شاہ سے کہ تم بقی بنوا دو. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آیت اللہ بروجردی نے یا وغیرہ ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے شاہ سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ آپ جا کر سعودی عرب سے ہمارے بقی دوبارہ بنوا دیں. یہ جو اس زمانے میں یہ سعودی عرب کے کنگ وغیرہ ایران سے بہت ڈرتے تھے. ایک عالم کا میں نے یہ آیت اللہ سیستانی ہے، اس کے داماد ہیں سید مرتضیٰ کشمیری، اس کے بھائی ہیں سید حسن کشمیری. وہ بہت پرانے خطیب ہیں عراق کے، بہت پرانے، 60 کی دہائی کے، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی کے بڑے پرانے خطیب ہیں. وہ خود اس کا ایک کتاب ہے، میں نے اس کی کتاب میں پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں عراق کا جو سفیر تھا ایران میں، اس نے مجھے خود کہا کہ میں جب عراق میں سفیر میرے تقرری ہوئی تو میں عراقی صدر کی جانب سے مجھے ایک خط دیا عراقی صدر نے، بہت اہم خط، کہ تم یہ شاہ کے تک پہنچا دو. تو کہتا ہے میں جب دربار میں گیا، شاہ کے محل میں چلا گیا تو وہاں کے لیٹر لے کے آیا ہوں. تو وہاں کے وزیر دربار نے جب مجھے دیکھا تو اس نے میرے طرف دیکھا تو کہا کہ یہ تم نے غلط لباس پہنا، تمہاری ٹائی کا رنگ صحیح نہیں ہے، جا کے ٹائی کا رنگ بلیک ٹائی پہن کے آ جاؤ، یہ دربار ہے شاہ کا. تو کہتا ہے مجھے بہت میں نے توہین محسوس کی کہ اس نے مجھے ایسا کہا. تو میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، میں گیا ٹائی پہن کے واپس آ گیا. جب واپس آ گیا تو مجھے بہت دیر تک وہاں بٹھایا رہا انتظار میں کہ ابھی شاہ کے پاس ٹائم نہیں. آخر میں مجھے ٹائم دیا، آ جاؤ. تو کہتا ہے میں کمرے میں گیا، شاہ ادھر بیٹھا ہے، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. شاہ ادھر بیٹھا اپنی بہت وہ آفس میں بیٹھا، اس کے ساتھ ایک کتا ہے، وہ کتے کے سر پہ اپنا ہاتھ پیر رہا ہے اور کتے کو وہ پیار کر رہا ہے. اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. میں ادھر اندر گیا، میں نے سلام دیا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. تو اس وقت وزیر دربار جو تھا اس نے میرے اشارہ کیا کہ خط پڑھو. تو میں نے خط پڑھ لیا. اس نے آخر تک میری طرف دیکھا نہیں، پھر میں وہی سے وہ رخصت ہو گیا. اس طرح شاہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا عربوں کے ساتھ. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بحرین کے شہزادہ، بحرین کا کراؤن پرنس، بحرین کا ولی عہد اس زمانے میں تہران آیا تھا، 1 ہفتے تک ہوٹل میں بیٹھا رہا. شاہ نے اس کو ٹائم نہیں دیا تھا ملاقات کا. تو ان کے ساتھ بالکل کتے جیسا برتاؤ. اسی شاہ نے، آپ کو پتا ہوگا سن 1965 کی بات ہے، شاہ نے فوج بھیجا تھا، آپ کو پتا ہے عمان میں ایرانی فوج آ گئی تھی، عمان پہ قبضہ کیا تھا شاہ نے. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر شاہ علماء، لیکن اس کو کیا تھا، کس بات کی ضرورت تھی؟ ارشاد کی ضرورت تھی نا. وہ تو ایک سیکولر آدمی تھا،
اگر علماء اس پہ دباؤ ڈالتے تو وہ علماء کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا کہ قبول کر لیتا کہ سعودی عرب سے ٹکر لیتا، کیونکہ اس کے علاقات بہت اچھے تھے، اس کے امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کے جو ریلیشنز تھے شاہ کے بہت اچھے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ شیعوں کے لیے مدینے میں، بقیع میں بہت ساری سہولیات فراہم کر سکتا، جیسے کہ اس کا جو معاہدہ ہوا عراق کے ساتھ سن 1974 میں، ایران عراق کا، جو صدام اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ ان کے بارڈری حدود میں جو ان کے تنازع تھے، اس پہ ایران وہ ڈر کی وجہ سے صدام نے اس کو عراق کے لیے وہ توہین سمجھتا تھا، اس نے سب ایران کی شرائط منظور کر لیے، بارڈر میں جو تنازع تھے اور ایران کے مفادات کے مطابق اس نے وہی سائن کر لیے، جو الجزائر کا جو ان کے پاس اگریمنٹ تھا. اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ایران عراق جنگ کے آغاز میں صدام نے ٹی وی پہ آ کر اسی معاہدے کو پاڑ دیا تھا کہ ہم پہ ظلم ہے. بہرحال یہ ہے کہنے کا مقصد ہے. اور مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ جی قبلہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ابھی آپ نے واقعات بتائے سارے، اس میں علماء کا شاہ کے اوپر زور نہ دینا انتہائی تعجب خیز ہے. مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ علماء نے اس کے اوپر کیوں نہیں زور ڈالا، ایک بات. اور دوسری بات یہ قبلہ کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ ابھی افغانستان کے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کے تعلقات شاہ کے ساتھ نہایت اچھے تھے. اس طرح جو آپ کو انقلابی علماء بتاتے ہیں نا کہ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ غلط بات ہے. عالمی جنگ اول کے بعد اس کے باپ کی حکومت بنی ہے نا رضا شاہ، وہ بھی علماء کی سپورٹ کی وجہ سے بنی تھی. وہ بھی حکومت جو بنی ہے رضا شاہ کی حکومت، پہلوی خاندان آئے تھے پاور میں علماء کی سپورٹ کی بدولت. حالانکہ اس زمانے میں 1920s میں ایران میں جمہوریت، یعنی ایران ڈیموکریسی بن جائے، اس کی تحریک بہت پاورفل تھی. علماء نے مخالفت کیا تھا، قاجار کا سلسلہ گر گیا تھا، اور خود رضا شاہ ایران کو ریپبلک بنانا چاہتا تھا، ڈیموکریسی بنانا چاہتا تھا. علماء نے، مراجع نے مخالفت کی. کس نے مخالفت کی؟ محمد حسین نائینی نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ عبد الکریم حائری نے، اور تیسرا آپ کا مرجع کون ہے وہ محمد حسین اصفہانی. ان لوگوں نے اور بدو سے علماء سب حوزے علم قوم، حوزے نجف نے مخالفت کی کہ ایران ڈیموکریسی نہ بنے، ہم بادشاہ چاہتے ہیں، ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد مختلف مراحل پر 1953 میں ایران بادشاہ کا تختہ الٹ گیا. آپ کو پتہ ہے 1953 میں مصدق نے، پرائم منسٹر مصدق نے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا. بادشاہ ایران سے نکل گیا. یہ بادشاہ جو تھا نا شاہ ایران، یہ خود پائلٹ تھا. اس کے پاس ایک چھوٹی سی، وہ تہران میں نہیں تھا اس زمانے میں، وہ شمالی ایران میں تھا. تہران میں جو ہے، تہران میں وہاں پہ عسکری وہ ہوگی، اس کا تختہ الٹ گیا. تو یہ جہاز کے ذریعے بھاگ کے چلا گیا بغداد چلا گیا. اور بغداد سے کربلا گیا، کربلا اس نے زیارت کی. اس کے بعد وہ چلا گیا روم گیا تھا. تو وہاں پر یہ بالکل شاہ مایوس ہو گیا تھا کہ پر ہم واپس نہیں آ سکتے، ہماری حکومت ختم ہے. ایک ہفتے تک وہاں پہ رہا. تو کیا ہوا وہاں پر اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی، ایران کے بلکہ عالم تشیع کے واحد مرجع تھے اس زمانے میں، انہوں نے سپورٹ کی شاہ کی کہ شاہ واپس آ جائے. اور تہران میں جو سب سے بڑا عالم دین تھا کاشانی صاحب تھے. کاشانی صاحب خمینی صاحب کے جو خمینی کے استاد، خمینی کے وہ پیر و مرشد تھے، انہوں نے سپورٹ کی شاہ کی واپسی کی. اور ان لوگوں نے دوبارہ شاہ کو واپس لے کے آیا. شاہ کا تختہ تو الٹ چکا تھا. اور اسی طرح 60s میں 70s میں اکثر مراجع آیت اللہ خوئی کے، آیت اللہ شریعت مداری کے، ان لوگوں کے تعلق، آیت اللہ رضا گل پائگانی، ان لوگوں کے تعلقات شاہ کے ساتھ بہت اچھے تھے اور نارمل تھے، بلکہ بہت دوستانہ تعلقات تھے. تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ دباؤ ڈال دیتے ہم نے. لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ ان لوگوں نے ایک بار بھی خواہش کی شاہ سے کہ آپ یہ کام کریں. اور ان مراجع، ان علماء میں سب سے جو انقلابی تھا، سیاسی تھا، آیت اللہ خمینی تھا. آیت اللہ خمینی صاحب تھے. خمینی صاحب نے ایک دفعہ بھی شاہ سے خواہش نہیں کی کہ آپ جو ہیں بقیہ دوبارہ بنوا دیں. کبھی خواہش نہیں کی. اس کے اور خمینی صاحب کے اور طرح کے وہ مطالبات تھے. جی سر مزید بولیں. جی یہ بہت تعجب خیز ہے قبلہ. مجھے اس چیز پہ بہت حیرت ہوئی. اور یہ مجرمین ہیں، پھر اس کا مطلب یہ علماء بھی کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس زمانے میں 60s میں 70s میں ایران میں جو تھے، یہ جو لیفٹسٹ گروپس تھے نا، روس نواز گروپ، یہ بہت بہت ایکٹیو تھے. اور سب سے بڑا ڈر شاہ کو ڈر ان سے تھا
کہ یہ جو لیفٹسٹ ہے کمیونسٹ گروپس ہیں روس نواز جو گروپس ہیں یہ ہم میرا تختہ الٹ دیں گے. تو اسی کے مقابلے کے لیے شاہ نے کھلا چھوڑ دیا تھا علماء کو کہ علماء تبلیغ کے ساتھ کمیونسٹ کا مقابلہ کریں. تو یہ جو لوگ تاریخ ایران جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح بات ہے کہ شاہ کے زمانے میں سب گروپس پہ سختی سے پابندی تھی, سب سوائے علماء کے. سب لوگ اگر کوئی عالم شاہ کو گالی دیتا تھا ممبر پہ شاہ کے خلاف تو لازمی بات ہے اس پہ پابندی لگتی تھی. لیکن اگر مذہبی گفتگو پہ نہ صرف اس پہ پابندی نہیں تھی بلکہ اس کی تقویت کی جاتی تھی, ریڈیو پر, ٹیلی ویژن پر, کلاس رومز میں, یونیورسٹیز, کالج میں ان کی جو ہے ان کو کھلا آزادی دیا تھا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. جی سر مزید بولیں. جی قبلہ اس میں ایک یہ بل کے لحاظ سے نا یہ بھی سننے میں ہے کہ افغانستان کا طالبان کا جو مفتی اعظم ہے اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی طالبان اگر کوئی عسکری عمل کرتا ہے, مارا جاتا ہے یا کسی کو مارتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. تو پھر اسی چیز پہ اسٹیبلشمنٹ نے افغانی طالبانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بل نکالا ہے. بھائی تم لوگوں نے یہ فتویٰ دیا تو ہماری طرف سے یہ تحفہ بھی دیا. وہ فتویٰ تو نہیں دیا, اب نے وہ طالبان نے فتویٰ نہیں, پاکستانی حکومت نے ان سے طلب کیا تھا لیکن پاکستانی حکومت کا جو تھا ملا ہیبت اللہ سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ تم فتویٰ دے دو کہ پاکستان میں جہاد کرنا حرام ہے. تو اس نے فتویٰ تو نہیں دیا تھا نا, مجھے تو نہیں کب فتویٰ دیا اس نے, ایک ہفتے پہلے تک تو اس نے فتویٰ نہیں دیا تھا. مجھے نہیں پتا قبلہ, ایک دوست ہاں نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ خبر جھوٹ ہے. اس طالبان نے فتویٰ نہیں دیا ہے. ہاں وہ طالبان ایسا فتویٰ مجھے بہت بعید لگتا ہے کہ کبھی ایسا فتویٰ دیں گے وہ لوگ. جی اور قبلہ آج آپ نے نا ہمارا دل خوش کر لیا. یہ رضا والا جو موضوع سنا ہے نا, اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ نے جو کیا نا دل ٹھنڈک دل میں پڑ گئی. اور یہ اسی میں آخر میں ایک چھوٹی سی خواہش ہے, اللہ آپ کے مزید درجات بلند کرے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ کریں. عبدالفتار حیدری ہمیں آپ پہ انشاءاللہ الحمدللہ میں فخر ہے. وہ ایک مولوی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا تھا عربی میں جس کو آپ نے کہا تھا کہ تم یہ کرو گے کہ تم آپ سے کسی خاتون سے رضا کبیر کو, اس نے کہا تھا ہاں. تو وہ واقعہ قبلہ آخر میں سنا دیجیے وہ کیا ہوا تھا. ہاں بالکل وہ ہم نے پوچھا تھا کریں, کہتا وہ سوچ میں پڑ گیا, کہتا جی ہاں کریں گے. وہ پھنس گیا کہ بھائی اب کہہ دے کہ عائشہ غلط ہے نہیں کریں گے تو وہ عائشہ کو پھر عائشہ کی بدنامی ہو گئی, تو وہ عائشہ کی دفاع کے چکر میں وہ کہہ دے جی ہاں کر لیں گے. اوکے تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو. اللہ کریم آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت.